سینئر تجزیہ طاہر ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ طاہر صاحب، جس کا انتظار تھا وہ تاریخ آخر سامنے آ ہی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موجودہ صورتحال میں ایک بلیسنگ ہے اور یہ بہترین خبر ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن کا نہ ہونا جو ہے نا وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ پورا پاکستان ایک کنفیوژن میں تھا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، صدر پاکستان اس کی تاریخ دیں گے، الیکشن کمیشن دے گا، تو انٹرنیشنلی بھی بہت سارے کنسرن اس وقت چل رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے کم از کم ایک چیز، دو تین چیزیں ثابت ہو گئی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، پاکستان کی ڈائریکشن ڈیموکریسی ہے، اور نمبر 3 ووٹ کی الٹیمیٹلی پاکستان میں ووٹ جو ہے نا وہ حکومت کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان لوگوں کے لیے ایک سکھ کا سانس لیا، اور واقعی ایک بہت اچھی خبر ہے۔ طاہر صاحب، اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ مختلف اعتراضات سامنے آتے رہے تھے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ سندھ کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ ہمارے ووٹرز کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا، ڈیجیٹل مردم شماری میں بہت سارے مسائل ہیں، اب 859 حلقے بنتے ہیں کل ملا کر اگر بات کی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کم عرصے میں ان سب کو اسی طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی جانب ہم جا سکیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو بڑی اور چیزیں بھی بہت آ جائیں گی۔ میں اگر آپ نے جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس میں پھر آپ کو مولانا فضل الرحمان کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں۔ وہ تو مجھے تھوڑی سی جھجک ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاٹا میں پاسبل نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ہی ایسا نہیں ہے، کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جا سکتا۔ کے پی کے میں کئی ایسی سچویشن ہے، چترال میں آپ کو پتا ہے کہ جنگ والی سچویشن ہے، انفارچونیٹلی بھی ایک اتنے حملے ہوئے ہیں۔ تو وہ چیزیں اگر آپ پاکستان میں اگر آپ آئیڈیل کی تلاش میں جائیں گے تو آپ بڑا لاس کر جائیں گے۔ آپ ایک پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ بڑے ایک لاوارسی سی پیدا ہو گئی ہوئی ہے پاکستان، اور یہ پوری دنیا میں جو یہ چیز ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یار جب تک پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا آپ اکنومیکلی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے لارجر جو بڑی خبر ہے اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ اگر جس طرح آپ نے سندھ کی نشاندہی کی ہے، میں نے آپ کو فاٹا کی نشاندہی کر دی ہے، کے پی کے بھی کر دی ہے، بلوچستان میں ٹیررزم چل رہا ہے، کے پی کے میں ٹیررزم چل رہا ہے، طالبان ہے، سوات میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، باقی ایسی عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان میں جو کئی ایسے علاقے ہیں کے پی کے میں جہاں پہ جو سرکار نے کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے نا تو طالبان کو پہلے پیسے دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا حصہ ہمیں ڈیولپمنٹ کرنے دیں۔ تو اگر آپ آئیڈیل ایک ڈریم سچویشن کی طرف جائیں گے کہ پاکستان میں ہر طرف سکون، محبت، پیار آ جائے، تو پھر الیکشن ہوں گے تو بھائی پھر تو پنجابی سے کہتے ہیں نہ ہونے والی ہے گلا نے۔ صحیح ہے، طاہر صاحب ساتھ رہے گا۔ طاہر ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ طاہر صاحب، آپ کو کوئی امید ہے، کوئی یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے؟ آپ نے ویسے جن معاملات کی جانب اشارہ کیا وہ 100% درست نظر آتے ہیں، لیکن کوئی امید، کوئی یقین دلائیے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے الیکشن کرانے کی۔ جو میں آپ کو تھوڑی سی خبر بھی دیتا چلوں، سب سے بڑا جو فیلئر ہوا ہے وہ کاکڑ حکومت کا فیلئر ہوا ہے۔ کوئی لوگوں کا ایک خیال تھا نا، رانا میرے لیے بھائیوں کی طرح، مجھے کبھی نہیں بھولے گا جس دن انہوں نے حکومت لی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو پہلے جو رانے نے بات کی کہ دیکھیں جی ملک صاحب اب کڑاکے نکل جائیں گے، جتنے بھی کرپشن کے لوگ ہیں یا جو نیگیٹو پالیٹیشین ان کے کڑاکے نکلے، تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو جی کڑاکے نکلنے شروع ہوئے، 4 دفعہ آپ کا پیٹرول مہنگا ہو گیا، 3 دفعہ آپ کا بجلی مہنگی ہو گئی۔ اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے 30 سے 31 روپے 1 اکتوبر کو آپ پیٹرول میں بڑھائیں گے۔ آپ چھوڑ دیں، ہم سارے جرنلسٹ ہیں، آپ کامن سینس سے مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کا معاشرہ اس طرح کی نگران حکومت کو افورڈ کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں سائیکولوجیکلی آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ الیکشن جو آپ کی ڈیٹ آئی ہے یہ آپ کو تحفہ نہیں ملا، میں بٹوین دی لائن آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا۔ آئی ایم ایف یہ جو گورا دنیا ہے، جو بینکر ہیں، یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جب آپ کو پیسے دیے تھے تو انہوں نے آپ کو اردو، انگریزی، پنجابی میں بتا دیا تھا کہ $1 ارب دیں گے نواز شریف شہباز کی حکومت کو، 1 ارب دیں گے یہ جو آپ کی موجودہ حکومت ہے، 1 ارب دیں گے جب الیکشن ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سوال کریں مجھ سے کہ جی 1 ارب اس طرح کتنا ویلیوبل ہے؟ 1 ارب اس لیے بڑا ویلیوبل ہے، آئی ایم ایف اس لیے بڑا ویلیوبل ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے آپ سسٹم میں ہوں گے تو پھر سعودی عرب آپ کو پیسے دے گا، پھر آپ کو قطر پیسے دے گا، پھر آپ کو ایشین بینک پیسے دے گا، پھر آپ کو ورلڈ بینک پیسے دے گا، پھر پیرس کلب آپ کو پیسے دے گی۔ تو جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بندھا ہوگا۔ آپ الیکشن نہیں کراتے، آپ وہاں سے گئے تو پھر آپ کو نواز شریف کی پرسوں کی تقریر یاد رکھیے جو اس نے آپ پہ 10 نسلوں پہ احسان کیا حکومت کر کے کہ جی 1000 روپے کا لیٹر یہاں پیٹرول ہونا تھا۔ تو آپ خدا را پاکستان کی اکانومی کو سمجھیں، پاکستان کی فائنینشیل ڈیپینڈنس کو سمجھیں،
یہ ریاست کو بیوقوف نہیں ہے, ان کو سمجھ آ گیا کہ کاکڑ کے اپنی کڑاکے نکل گئے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, اگر ہم بات کریں کہ پریشر بھی کہیں نہ کہیں لے رہے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے جلد بازی میں شفافیت نہیں داؤ پر لگ جائے گی. اور جلد بازی کا ورڈ صرف اس لیے یوز کر رہی ہوں, وہ اس لیے کیونکہ 2 مہینے ہی اوپر ہیں, اور چونکہ پہلے بھی یہی کہتے رہے کہ تیاریاں نہیں ہیں, مردم شماری نہیں ہے, 2 مہینے میں اب یہ لگ رہا ہے کہ مردم شماری بھی ہو جائے گی اور تمام کام بھی مکمل ہو جائے گا. نہیں, یہ بھی ایک بڑی مس پرسیپشن یہاں پہ چل رہی ہے. یہ بھی ہمارا انفارچونیٹ ہے کہ اپنا ہمارے الیکشن کمیشن نے غلط بات کی ہے. دیکھیں, آپ کی جو حلقہ بندی ہے وہ نہیں آپ کر سکتے, آپ نئے حلقے نہیں بنا سکتے. وہ پوچھے کیوں, وہ آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. تو 2/3 اکثریت آپ کہاں سے لائیں گے, آپ کی تو اسمبلی نہیں ہے. تو بات سمپل سی ہے, یہ جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس میں آپ نے ووٹروں کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ غلط آپ کو تاثر دے رہے ہیں. مثلا لاہور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پچھلے مردم شماری میں 2 لاکھ لوگ تھے, تو آپ نے اس میں 15,000 لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. یو آر ناٹ گونا ٹو میک نیو حلقاز. تو یہ پتہ نہیں, یہ تو 4 دن کا کام ہے. آپ 24 گھنٹے لوگوں کو بٹھائیں, ان کے نئی حلقہ بندی کو ڈیفائن کر دیں. تو نئی آبادی ہے, یہ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ آپ نیا حلقہ بنا ہی نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے تیاری کا. آپ بڑی آسانی سے جنوری میں الیکشن کرا سکتے ہیں. موسم بھی مناسب ہوگا, حالات بھی اچھے ہوں گے, اور جو آپ کی اندر کھانا نون لیگ کی کہانیاں تھیں وہ بھی پوری ہوں گی. انہوں نے کہنا ہے کہ جناب 4 مہینے میں جتنا ڈنڈا سوٹا چلانا ہے چلا لیں, بجلی رج کے مہنگی کر لیں, پیٹرول رج کے مہنگا کر لیں, رج کے ان کے ٹیکس بھی بڑھا دیں, تاکہ جب ہم آئے تو ہم ایسے لگے کہ جیسے بڑا سکون مل گیا. یہ سارا پلانڈ ہے, یہ میچ فکس ہے, آپ کو صاف سمجھ آئے گی.